ہوتا یہ ہے کہ میں جب بھی کسی تکلیف میں ہوتا ہوں یا میں اپنی والدہ کی تکلیف دیکھتا ہوں یا بیماری دیکھتا ہوں یا کوئی بھی بات، تو مجھے اور یہ بندے کی ایک انسان کی اور اللہ کے بندے کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ وہ تکلیف میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے. ہم سب جب بھی ہم بڑے ناشکرے واقع ہوئے ہیں بحیثیت انسان کے، جب بھی ہمارے پاس اللہ ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تو ہم اسے بھول جاتے ہیں، ہم اس کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں. ہاں جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہمیں ایک دم یاد آتا ہے کہ اپنے اللہ سے، کیونکہ اسی کی در پہ جانا ہے، اسی سے سوال کرنا ہے اور ہمیں دے گا کون. تو آپ کو زندگی میں ٹربولنس ہوتا ہے، سب کچھ ایک جیسا نہیں چلتا، اچھا برا وقت آتا ہے. کون سا ایسا وقت تھا جب آپ اپنے آپ کو رب سے اپنے زیادہ قریب محسوس آپ نے کیا اور آپ کو لگا کہ ہاں یہ میرا وقت جو تھا مجھ سے اللہ کے قریب کر گیا؟ دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ کو تب یاد زیادہ کرتا ہوں جب میں خوش ہوتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ خوشی میں ہمیں زیادہ یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں بخش رہا ہے. ابھی میں آتے ہوئے بھی اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں تھا تو یہی بات کر رہا تھا کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ اللہ کا بالکل شکر ادا نہیں کرتا، وہ بھول جاتا ہے اللہ. لیکن جب وہ پریشان ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ مجھے خود سے جوڑے رکھنا، کبھی الگ مت کرنا. اور اگر کبھی بھول بھی جاؤں میں تو مجھے کبھی مت بھولنا. اور یقین کریں، جب مجھے کوئی اچیومنٹ ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، تو تب میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہوں. کیونکہ جو کچھ اچیومنٹ ہے، جو خوشی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے، سب اسی نے دیا ہے ہمیں. اور بہت شکر کرنا چاہیے ہمیں اس کا. کیونکہ میرے حساب سے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، غم میں یا خوشی میں. کیونکہ جو کچھ بھی آپ کو مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی مل رہا ہے. اور وہی ہے جو آپ کو ہر چیز کا صلہ دیتا ہے. اور جو اپنے رب سے جڑ جاتا ہے وہ زندگی میں کبھی اکیلا نہیں رہتا، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے. تو اسپیشلی جب اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ عطا کرے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کریں. اچھے وقت میں اللہ کو یاد کریں، شکر ادا اچھے کریں. وقت میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں اور برے وقت میں صبر کریں. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بڑی خوبصورت میں نے حدیث سنی تھی. حدیث جناب حضرت امام جعفر صادق کا قول ہے کہ جب ہمیں کوئی، انہوں نے کسی سے پوچھا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو تم کیا کرتے ہو، تو کہتا ہے، اس نے کہا کہ میں صبر کرتا ہوں. اور کہتے ہیں جب تمہیں کوئی چیز ملتی ہے تو تم کیا کرتے ہو، تو اس نے کہا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا، ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب ہمیں تکلیف دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمیں جب اللہ کچھ دیتا ہے تو ہم اس کو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. تو جب آپ کو تکلیف ملے، جب آپ کو کوئی غم ملے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا جو ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے. اس لیے کہ یہ جو تکلیف ہوتی ہے، یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ بیسکلی اللہ کی طرف سے اپنے بندے کو ٹرائی کرنے کا، اس کا ٹرائل ہوتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا، جو آپ کے رتبے بلند کرتا ہے، آپ کے مرتبے بلند کرتا ہے. یہ میں نے کسی اور انٹرویو میں بھی یہ بات کی تھی، لیکن یہ بہت پریکٹیکل بات ہے کہ آپ اس وقت اگر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو آپ کی زندگی کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا، آپ کا نظریہ حیات چینج ہو جائے گا، آپ کا دنیا کو دیکھنے کا ایک پورا کا پورا پرسپیکٹیو جو ہے وہ بالکل بدل جائے گا. سو آلویز ٹرائی ٹو say thanks to Allah Mia, say thanks to your God when you are in trial or when you are in pain or when you are in any problem. So I think this should be the philosophy of life. باتیں کرنا بہت آسان ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ میں بھی ایسا سب کچھ اب عمل کرتا ہوں. It's just a thought which I just wanted to convey. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں میں یہاں، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کرنا چاہیے. مثلاً جب تک آپ بیمار نہیں ہوں گے آپ کو صحت کی امپورٹنس کا پتہ نہیں چلے گا. اور کچھ لوگ جب ہیلدی ہوتے ہیں تو اس وقت وہ سوچتے ہیں کیوں شکر ادا کریں، مطلب کس بات کے لیے، کیا ایسا کیا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ شکر اس بات کا کہ آپ بیمار نہیں ہیں، آپ صحت مند ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر سانس صحت کے ساتھ عطا کی ہے، اس چیز کا شکر ادا ضرور کرنا چاہیے. تو یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. جتنا آپ شکر ادا کریں گے اللہ آپ کو اتنی فراوانی کے ساتھ دے گا. اور یہ بالکل صحیح بات کہی جینک نے کہ
جب بھی آپ کو کوئی چیز آپ کے پاس سے ایبسنس اس کی آتی ہے, اس کو ایبسنٹ ہوتی ہے, وہ نکلتی ہے آپ کی زندگی سے, تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ارے ہمارے پاس تو یہ بھی تھا. ہر آتی جاتی سانس, ان لوگوں سے پوچھیں جو وینٹیلیٹر پہ ہیں, جن کو سانس لینے میں تکلیف ہے, کہ جی یہ بالکل. آتی جاتی سانس کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کرونا کے دنوں میں وی جسٹ کیم ٹو نو ہاؤ every single blessing of Allah is so important. We could smell, we could taste, we could breathe, we could see, hear, and there are so many things which we don't even count, we don't even consider or acknowledge. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے پاس جب ہمیں کرونا ہوا تو پتہ چلا کہ یار سونگھنا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, ٹیسٹ کرنا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. Every single thing which we used to consider very unimportant or we didn't even acknowledge, وہ ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہم شمار کر سکتے ہیں. پر پاکستان آنے کے بارے میں کبھی سوچا جائیں؟ جی عمران, میری بہت زیادہ خواہش ہے کہ میں پاکستان آؤں. ابھی 1 مہینہ پہلے ہی کچھ میرے دوست جنہوں نے ارطغرل غازی میں کام کیا تھا وہ پاکستان گئے تھے, اور وہاں ان کو اتنا پیار ملا تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. وہ بہت خوش تھے. اور تو میں آپ کو انہیں کوئی دیکھ کر جلسی ہوئی کہ آپ کو لے کے کیوں نہیں گئے؟ ایگزیکٹلی جلس جی اوکے بس اب جیلس ہوں میں بہت زیادہ, کیونکہ میں اس لیے جیلس ہوں کیونکہ وہ بہت پیار دیتے ہیں لوگ پاکستان کے, اور میرے دوست بھی جس طرح گئے تھے. تو میں جب بھی موقع ملا میں ضرور جانا چاہوں گا پاکستان. بالکل بالکل. You have to come there, Jank, by all means. Yes, we are definitely going to see you in Pakistan soon. مجھے امید ہے Yes, انشاءاللہ. yes. ضرور So, اپنے پاکستان کے فینس کو کیا پیغام دیں گے؟ کوئی اچھا پیغام دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آدمی صحیح ہے, مطلب یہ بندہ جو ہے دیکھیں. جی بالکل. جی میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میں نیگیٹو آدمی نہیں ہوں بالکل بھی. میں ایک بڑا سیدھا سادہ سا آدمی ہوں. وہ تو میرے رولز ہوتے ہیں جو میں کرتا ہوں. یہ وہ اس بات کی گارنٹی میں دیتا ہوں. I can bet on this. اور پاکستان کے بہن بھائیوں سے جتنا پیار ملتا ہے اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. یقین کریں, لگتا ہے جب آپ پیار محبت دیتے ہیں ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری محنت وصول ہو گئی ہے, اور محنت کے بعد آپ کو اپریسیشن ملے, یہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو پاکستانی بہن بھائی جتنے بھی ہیں میرے, میں ان سب کو بہت بہت ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنا ہم سے پیار کرتے ہیں, اتنی محبت دیتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی میرا پلان ہے میں ضرور پاکستان چکر لگاؤں گا. اور ابھی تک کے لیے تو سارے بہن بھائیوں کو السلام علیکم. جی جناب, یہ تو تھے جینگ کانگیوس جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ بہت ساری باتیں ہیں آج کے انٹرویو میں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کسی کے بھی منہ سے نکلتی ہیں اور بعض دفعہ ہماری زندگی چینج کر دیتی ہیں, ہماری سوچنے کا انداز چینج کر دیتی ہیں. جیسا کہ انہوں نے آج بتایا کہ شکر کتنا امپورٹنٹ ہے, جیسے انہوں نے یہ بتایا کہ ماں کی کتنی اہمیت ہے زندگی میں. آپ کے بزرگ, آپ کے پیرنٹس آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہیں. ایک مولانا رومی کا میں بڑا اچھا ایک شعر تو نہیں, ایک قول پڑھ رہا تھا کہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا سلوک آپ کی وہ کہانی ہے جو لکھتے تو آپ ہیں لیکن اس کو پڑھ کے سناتی آپ کی اولاد ہے. اور ایسا ہوتا ہے, ماں باپ کے ساتھ کیے ہوئے سلوک کے لیے آپ کو آخرت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ جب آپ دنیا میں جائیں گے تو اللہ آپ کی اولاد آپ کے سامنے لے کر آئے گی. اور بالکل ایسا ہوتا ہے. میں نے پریکٹیکلی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا اور پھر ان کی اولاد نے ان کے ساتھ کیا کیا, یہ بھی ایک الگ ہی کہانی ہے. تو جناب اپنے پیرنٹس کی قدر کیجئے, اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے, اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اپنی نعمتوں پہ شکر کیجئے. ان سب لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جن کے ماں باپ ان کے سر پہ سلامت ہیں اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ ہم دوبارہ ملیں گے اس جہان میں, اور ہم تو اسی بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اصل دنیا تو اس کے بعد ہی ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا دار فانی ہے, ایک چھوٹی سی گزرگاہ ہے جس سے ہم سب نے گزر کے جانا ہے. آخرت کی منزل جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے. اس کے اعمال کے لیے تیاری کی جائے ایسے اعمال کے ساتھ کہ جب آپ واپس جائیں تو سرخ روح ہوں, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندگی سے سر نہ جھکانا پڑے بلکہ فخر سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم آپ کے امتی ہیں, ہم آپ کے ماننے والے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ ونس اگین, اینڈ وی آر expecting you in Pakistan, and I hope your mother recovers soon, your mother gets well soon, and we inshallah will be looking her in Pakistan as well with you. اس کے علاوہ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ میں پاکستانی لوگوں سے اپنی رائے اور بات چیت اور سب کچھ کر سکوں, اور آپ کی والدہ کے لیے love from me to your mother. Convey my salam and love to your mother as well. Thank you so much. Thank you so much, Jang. بہت Yes, شکریہ. I hope this Pak-Turkey friendship stays stronger and more firm. آپ ملیے ہم سے ایک بریک کے بعد, چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, and we'll see you after the break. ہماری ریما جی ہوں گی آپ کے ساتھ بران رحمت میں. Let's meet after the break in بران رحمت.